حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام حی علی الفلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں. براہ راست ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی لائیو کالز جو کہ پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں، سوالات شامل کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ آج بھی اپنے اس پروگرام کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا. آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ یقیناً جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ہمارے انتہائی محترم آپ کے ہم سب کے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شاہ جی، ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں. ناظرین محترم، ٹی وی اسکرین پہ نمبرز آپ لوگوں کے مینشن ہیں. آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور انشاءاللہ کی جائے گی. موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. گزشتہ پروگرام جو آپ لوگوں نے دیکھا، چونکہ ہم نے یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 ذی الحج کو جو تاریخ بنتی ہے اس کے مطابق، چونکہ اس دن بھی شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنا ہو سکا وقت میں رہتے ہوئے پروگرام میں گفتگو کی. تو یہ دن بھی خاص بڑی عقیدت سے، احترام سے منایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوم غدیر کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو جو ہم کر نہیں سکے تھے. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں شاہ صاحب سے غدیر کے حوالے سے گفتگو کی جائے. قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان رہا اس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں وہ آگے چل کر ہم شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. سب سے پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں کہاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میں عظمت بات کر رہی ہوں بھائی. میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے 3 بچے ہیں. کیا نام تو بتایا جی؟ میرے سسرال والے بھی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جا سے نکل جاؤ. مسئلہ ایک اور ہے بیچ میں. جی جی. وہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ اس نے بات کی ہے، 3 سال سے وہ کہہ رہا ہے. تو آپ ذرا یہ استخارہ کر کے بتائیں گے وہ شادی کرے گا یا نہیں؟ نہیں، میری بات سنیے. آپ کا ایک تو آپ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کریں پہلے اپنا، اچھا مہربانی جلدی سے کریں. جی ہو گیا. ایک منٹ. جی جی. ہلو. ہیلو، جی ایک منٹ آ گیا. ہمارے کالرز بہت سے ہولڈ پہ ہوتے جی ہیں، جی آپ جلدی سے مہربانی جی، کریں. آپ ہوگی بھائی آواز. جی اچھا، اب مجھے آرام سے ذرا بتائیں کہ آپ کیا جو ہے وہ سوال کر رہی ہیں، اور پہلے آپ کے سوال کے سوال بھائی سنیں. میرا مسئلہ یہ ہے بھائی، میری شادی کی تھی 6 سال 17 سال ہو گئے شادی کو میرے. ٹھیک ہے. تو مطلب سسرال والوں کو بھی وہ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ. 3 بچے ہیں میرے. اچھا جی. بچہ مطلب بول نہیں سکتا، اس کی زبان نہیں ہے. ٹھیک ایک ہی ہے. بچہ ہے، 2 ٹھیک ہے. بچی ہیں. ٹھیک ہے. ایک لڑکا ہے جو سائم اس کا نام ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. 3-4 سال سے وہ مجھے پسند کرتا ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ استخارہ ڈال کے بتائیں ہوں. شادی کرے گا یا ویسے دھوکہ تو نہیں دے گا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہلو. عظمت شاہین. اچھا جی.
اور وہ ان کا نام کیا ہے, وہ جو لڑکا سائم, کیا بتایا اس کا نام؟ سائم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. پروگرام دیکھیں آپ, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا. آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی اصل میں, تو ٹھیک سے سمجھ نہیں ہمیں آ رہا تھا. بہرحال اس لیے دوبارہ آپ سے کہا ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں, اس کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. تو بہرحال انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. ضرور سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے, جس طرح آپ نے سوال کیا تھا. شاہ صاحب قبلہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. جی شاہ جی, بسم اللہ کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میری بہن, آپ کا سوال تھا کہ آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں, بیوی کے ایام گزار رہی ہیں, تو نکاح کرنا اگر چاہتی ہے تو شرعی طور پہ نکاح کرنے میں قباحت کوئی نہیں ہے, اور شریعت اور قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اور جس نوجوان کا آپ نام بتا رہی ہیں, بغیر نکاح کے تعلق رکھنا, گفتگو کرنا, بات چیت کرنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ حرام ہے. اچھا جی, چلیے ایک سیکنڈ, وہ آپ کا شاید ٹیکنیکل مائک میں تھوڑا ایشو ہے, وہ ذرا ٹھیک ہو جائے تو پھر انشاءاللہ جواب آپ کو شامل کرتے ہیں. سوال ہم تک پہنچ گیا انشاءاللہ, آپ بالکل پریشان نہیں ہوں. شاہ صاحب ابھی انشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں آپ کا, مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شاہ صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے. بارہا ہم آپ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کا والیوم بس بند رکھا کریں جب آپ لوگ کال کرتے ہیں پروگرام میں, ہمارے ساتھ سوال کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی لیے آپ لوگوں کو بارہا کہا جاتا ہے. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے بار بار, آپ لوگ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں. آپ کا سوال, آپ کی گفتگو ہم تک جب تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پائے گی, آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی نہیں ہو سکتی ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں جتنا ہو سکے ہم سے زیادہ کالز پروگرام میں ہم شامل کر سکیں, آپ لوگوں کے جو ہے وہ سوالات شامل کیے جائیں. تو اسی لیے جس طرح ابھی ہماری بہن بات کر رہی تھی, تو ویٹ جو ہے وہ زیادہ مت کیا کریں, نہ کروایا کریں. بہت سے ایسے ہمارے پیار کرنے والے ہیں, دیکھنے والے, سننے والے جو کالز پہ ہوتے ہیں اور وہ ہولڈ پہ ہوتے ہیں, تو کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کا حصہ جو ہے وہ بن جائیں. تو اسی لیے ہم لوگ بھی کوشش ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم آپ تمام دیکھنے والوں پر, سننے والوں پر کرم فرمائے, فضل فرمائے. اور یہ مبارک ساتھ ہیں, یہ مبارک گھڑیاں ہیں, اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ خاص جو ہے وہ دن جو ہے ماہ ذی الحج کے, اور اب ماشاءاللہ سے جو حجاج ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں اس دفعہ جنہیں حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے, وہ واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں. اور بڑی کیفیت, ایک بڑا ماحول ماشاءاللہ ان لوگوں سے ملاقات کے وقت جو ہے وہ, ظاہر ہے اتنے دنوں کے بعد جب کوئی شخص اللہ کے گھر سے آتا ہے, طواف کر کے آتا ہے, حج کر کے آتا ہے, عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آتا ہے, تو جو محبین ہوتے ہیں, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, وہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے جو ظاہر ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ عمرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اور بڑے عشاق الحمدللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ ہر قسم کی مسائل سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. شاہ جی قبلہ انشاءاللہ جواب دیں گے, اور جو سوال جو ہے وہ پہلے کیا گیا تھا ہماری بہن کی طرف سے انشاءاللہ تفصیل سے, پھر ہم ساتھ ساتھ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. شاہ جی بسم اللہ کیجیے گا, ایک مرتبہ آغاز کیجیے. اچھا میری بہن, آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں آپ چاہ رہی ہیں وہاں نکاح کر لیں یا نہ کریں, ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نشین فرما لیں کہ بیوہ کا نکاح کرنا شرعی طور پہ, قانونی طور پہ بالکل جائز ہے, آپ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں مطلقہ اور بیوہ کے ساتھ نکاح کو معیوب جانا جاتا ہے. ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مطلقہ کے ساتھ نکاح کر کے گویا ہمارے لیے سنت بنا دیا ہے کہ کہیں تم اسے معیوب نہ سمجھنا. لیکن میری بہن آپ کے لیے ایک اور پیغام بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ بغیر نکاح کے غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کے ساتھ, اور غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ کسی بھی طرح کا رابطہ جو ہے اس کی اجازت شریعت مطہرہ ہمیں نہیں دیتی. تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے. آپ نکاح کر لیں, کوئی بات نہیں ہے, سینسیئر ہیں آپ کے ساتھ تو وہ نکاح کر لیں گے. آپ انہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں نکاح کے لیے پیغام دے رہے ہیں, تو آپ اسے قبول کیجئے اور نکاح کیجئے. اور نکاح میں کوئی قباحت نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں نکاح سے, تو نکاح کریں. نکاح کے علاوہ بالکل کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا ہی آپ کے لیے مناسب ہے. ادروائز آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی,
آپ جس معاشرے میں رہیے وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ پرابلمس کریٹ ہوں گی، اس سے بچنے کے لیے ہے کہ آپ نکاح کر لیں، اللہ رب العزت آپ کا حامی اور ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، جواب آپ نے سن لیا جی میری بہن جو آپ نے سوال کیا تھا، اور امید ہے کہ آپ تک جواب بھی پہنچ گیا، اور بڑی آسانی سے آسان الفاظ میں شاہ صاحب قبلہ نے جو ہے وہ رہنمائی آپ کی کرتی ہے، اور موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے انسان کو چلنا پڑتا ہے، تو اسی لیے تھوڑا سا خیال بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے بھی مسئلے سے پریشانی سے محفوظ رہا جائے۔ شاہ جی قبلہ کچھ گفتگو ہم چاہ رہے تھے کہ اس دن نہیں ہو پائی، تو یوم غدیر کے حوالے سے، چونکہ ابھی بس بہت زیادہ دن تو گزرے نہیں ہیں، 2-3 دن پہلے مکمل پروگرام ہم نے کیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو کا حصہ اس حوالے سے بھی ہمارا حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ان مطابق جو ہے وہ کچھ الفاظ تو وہ ارشاد فرماتے ہوئے تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ صاحب قبلہ ایک جملے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہی جملہ ہماری گفتگو کا محور ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرما دیے، رہتی دنیا تک نہ قرآن بدلے گا نہ رسول اللہ کا فرمان بدلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غدیر خم یہ کیا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں، اور اس مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کیا تھا، اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا موصولات کی وصولی کے لیے، اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، یہ یمن کی طرف گئے۔ وہاں سے وہ تیز رفتاری سے واپس آ کر حج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہو گئے۔ راستے میں وہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کسی بات پر محصولات کی تقسیم کے حوالے سے کسی بات پر کچھ اختلافات ہو گئے، جس وجہ سے دلوں میں کچھ بات تھی۔ حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب کو حضور نے انفرادی طور پر سمجھایا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تصویف فرمائی، اور آپ نے مولا علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ علی کا حق اس سے بھی زیادہ تھا، یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن ظاہر ہے جب بات نکلی تو پھر وہ بات حجۃ الوداع کے اس موقع پر بہت بڑا مجمع تھا اور رش تھا، تو وہ بات پھیل رہی تھی مجمع میں، اور بات آگے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملات دیکھے تو واپسی کے موقع پر، جب حجۃ الوداع سے حضور واپس آ رہے تھے، تو ایک مقام ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، اس مقام پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ مبارک، دست مبارک پکڑا۔ ہاتھ مبارک پکڑ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور وہ احادیث مبارکہ یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہماری عقیدت کا وہ حصہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈیٹیل پوری حدیث پاک نہیں پڑھوں گا، لیکن اتنی حدیث پاک ضرور پڑھوں گا کہ جس سے مطلب ہمارا واضح ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پکڑا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور ہاتھ بلند کر کے آپ نے یہ جملے فرمائے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ جملے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور پھر آگے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور وہ یہ تھے، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کرنا، اور جو علی سے بغض رکھے مولا تو بھی اسے اپنا دشمن گرداننا۔ اور پھر یہ خوبصورت کلائمیکس ہے اس حدیث پاک کا، جس پہ آپ جو ہے نا وہ لطف لیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ لطف لیں گے۔ فلقیہ عمر بعد ذالک، اس بات کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ آپ ملے، تو ان کے جملے یہ تھے، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو آپ کو اے ابو طالب کے بیٹے، یہ جملے تھے آپ کے۔ اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، فرمایا اے علی شیر خدا، اے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، یہ جملے تھے آپ کے۔
آپ آج سے ہر مومن اور مومنہ کے، ہر ایمان والے کے مولا ہو گئے. اور ایک اور جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا یہ جملے تھے کہ آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں. اب مولا پہ جب ہم بات کریں تو بڑی ان ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے اس پر. مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی ناصر بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے. تو یہ سارے معنی ہیں. اب جو رسول اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. جو مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی پیار کرے. جو ان کو مددگار سمجھتا ہے تو وہ حضرت مولا علی کو بھی مددگار سمجھے. اب اس مددگار پر بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 28ویں پارے میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ان کا مولا ہے اور جبریل ان کا مولا ہے، وصالح المؤمنین اور نیک پرہیزگار متقی پرہیزگار جو مومن ہیں ایمان والے ہیں وہ مولا ہے، مددگار ہے. تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی مددگار کا لفظ بولا ہے اور جبریل کے لیے بھی. تو جبریل یقیناً اگر جبریل مولا ہو سکتے ہیں تو مولا علی بھی مولا ہیں، اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. جناب مولا علی سے پیار یہ سرکار دو عالم سے پیار ہے، حضور سے محبت ہے. اور یقیناً ہر ایمان والا اور صاحب ایمان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے. اسی لیے چونکہ وہ جو دن تھا وہ 18 ذوالحج کا دن تھا، غدیر خم کے مقام پر حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے. تو اس لیے غدیر خم کے اعتبار سے اور اس نسبت کی وجہ سے یوم غدیر کہا جاتا ہے. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اور یہ جس طرح آپ نے وضاحت کی جو ہے وہ لفظ مولا کے حوالے سے، تو یہ بھی بہت ضروری میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ الفاظ کا چناؤ اور وہ احباب خاص طور پہ کرنے والے جو کوئی اور مطلب جو ہے وہ اس سے لیتے ہوں تو اس کے لیے بھی اس کی وضاحت بہت ضروری تھی. تاریخ کے حوالے سے بھی قبلہ شاہ جی مطلب چونکہ وہ بھی تھوڑا سا اختلاف ہے یا پھر نہیں ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. نہیں 18 ذوالحج کی تاریخ جو ہے نا وہ وزیر خم کے حوالے سے اس میں کون سا اختلاف ہے؟ کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، 18 کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالر ایک ہیں ہم شامل کر لیں اس کے بعد ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مشتاق بول رہے ہیں سرگودا تو. جی مشتاق صاحب بسم اللہ فرمائیے گا. جی میں بیمار بھی رہا وہاں پہلے گردے کا مریض بھی ہاں تے میں باہر اٹلی واپس آ کے میں دوبارہ جانا چاہنا. میں کوئی اچھا اب آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ جی میں واپس جانا چاہتا ہوں. اب یہ سب ہے لیکن جا نہیں سکتا. اچھا نام کیا بتایا آپ نے اپنا؟ مشتاق. جی مشتاق رسول بی بی. رسول بی بی. ٹھیک چلے انشاءاللہ جی رہنمائی کرتے ہیں ضرور. آپ کو بتاتے ہیں مشتاق صاحب پروگرام دیکھیے، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ رہنمائی کریں گے شاہ جی اور بتائیں گے کہ اٹلی آپ نے کہا نا سفر کے لیے دوبارہ سے یعنی آپ جانا چاہتے ہیں، کیا مناسب ہو سکتا ہے، کیا بہتری ہو سکتی ہے شاہ جی؟ اچھا مشتاق احمد صاحب آپ کا بیرون ملک سفر کے حوالے سے پہلے بھی شاید بات ہو چکی ہے، تھوڑے سے مسائل ہیں، رب العزت کرم نوازی فرمائے خیر ہو. اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. رکاوٹیں دور ہوں گی، بہتریاں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں. آپ نے ایک تو معمول بنا لینا ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی اور یقیناً آپ کرتے ہوں گے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں.
ہر نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی جتنی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ دینا شروع کریں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کے نصیب میں اٹلی جانا ایک بار پھر اگر لکھا ہے تو آپ ضرور جائیں گے، لیکن فی الحال آپ یہ وظائف کریں تاکہ جو معاملات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور پھر آپ جو بیرون ملک سفر ہے وہ خیر و عافیت سے کر سکیں۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ شاہ جی، وہ جو پہلے بہن نے سوال کیا تھا تو ان کا پوچھنا کچھ اس طرح ہے کہ وہ جو ہے لڑکا وہ مطلب جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اس کی نیت کیا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہے؟ اچھا میری بہن نے، ہاں جی، میری بہن نے اگر سمجھا ہو، چونکہ ہم ٹی وی چینل پر بیٹھے ہیں اور ساری دنیا میں دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ، تو میں اس لیے آپ کو نا ایک انداز میں آپ کو جواب دیا ہے، اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو میری بہن دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس نے اگر آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ اسے کہیں کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب یہ جملہ کہیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فوری طور پہ آپ یہ سٹیپ لیں اور رابطہ بالکل ختم کریں۔ اگر رابطہ فون پہ رہے گا یا کال پہ رہے گا یا ویسے آنا جانا اگر ہے، اب ہمیں نہیں اندازہ کہ وہ آپ کی فیملی سے ہیں، رشتہ دار ہیں، کیا کیفیت ہے پہلے، تو یہ ساری چیزیں آپ پیش نظر رکھیں۔ اگر آپ اسی طرح رابطے میں رہیں تو وہ نکاح آپ سے نہیں کرے گا۔ آپ تھوڑا سا اسے یہ کہیں گے، وہ کہتا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے کہیں میں نکاح کے لیے تیار ہوں، وہ اپنے والدین کو، اپنے کسی بڑے بزرگ کو بھیجے، اور جو معاملات ہیں تو نکاح کے حوالے سے آپ نکاح کر لیں۔ نکاح کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ بہتر رہے گا، آپ کی انشاءاللہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے میاں بیوی کی وہ اچھی رہے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو رابطے اور روابط اگر اس کے ساتھ فون پر کوئی ہیں تو وہ ختم کرنے ہوں گے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرے اور آپ ہنسی خوشی اپنی آنے والی زندگی بسر کر سکیں۔ جی، کچھ چیزوں کے لیے انسان کو جو ہے وہ اس طرح سٹیپ لینا ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ سیریس یعنی کہ ہے وہ حوالے سے، تو اسی لیے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا، اسی لیے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ تو پہلے بھی شاہ صاحب نے رہنمائی کر دی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے الفاظ میں جس سے آپ نے پوچھا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ شاہین۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں مطلب پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو پہلے وہ سب کچھ ٹھیک تھا، گھر والے نہیں مان رہے تھے، اب گھر والے مان رہے ہیں، اب امی نہیں مان رہے، آپ سن رہے ہو نا؟ جی جی، سن رہے ہیں۔ تو پھر اب وہ جو لڑکا ہے اب وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تو پلیز ہمیں بتا دیجیے۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ ختیجہ بی بی۔ آپ کا نام کیا ہے پورا؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ شاہین فدا۔ شاہین فدا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چودرہ سے۔ لودھرا سے۔ اور وہ جو جن صاحب کو آپ پسند کرتی ہیں ان کا بھی نام بتائیے گا۔ وہ اس کا نام نوید۔ نوید۔ ان کی والدہ کا نام معلوم ہے تو بتا دیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بی بی۔ زینب۔ ٹھیک۔ اچھا ان کی والدہ کا نام کیا تھا ذرا کینڈی؟ آپ نے اپنی والدہ کا نام کیا بتایا، دوبارہ بتائیے گا۔ ختیجہ بی بی۔ ختیجہ بی ختیجہ بی۔ بی بی۔ ٹھیک 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 ہے جی، جزاک اللہ، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ کی سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں شاہ صاحب بھی کیا بہتری ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ اچھا آپ سب قبلہ یہ نا معاملہ ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ تو میری بہن جو پہلے جس پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی، تو میری بہن بیٹا شاہین، جیسا کہ آپ جو بات آپ کر رہی ہیں اس بات کے نام پوچھ کر ہم جو استخارہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے تو یہ کہ اگر شادی ہو جائے تو کامیاب شادی ہوگی اور اچھی زندگی گزرے گی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے۔ لیکن یہ بھی وہی سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا۔ تو میری بہن اگر وہ آپ کے ساتھ سیریس ہے اور وہ اپنے والدین کو آپ کے گھر میں بھیجتا ہے، آپ کے والدین مان چکے ہیں، اس کے والدین مان چکے ہیں، تو مسئلہ کوئی نہیں رہا بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو آنے والی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اس میں پریشانیاں اللہ کے کرم اور فضل سے امید ہے کہ نہیں ہوں گی، جس انداز میں ہمیں جو کچھ نظر آیا ہے استخارہ کی روشنی میں۔ ظاہر علم العادات سے ہم کرتے ہیں تو 100% جو حقیقت ہے وہ تو میرا رب جانتا ہے، یہ قیافے ہیں، یہ علم العادات سے حساب ہے، ایک اندازہ ہم لگاتے ہیں۔ باقی اللہ کی رحمت سے ہم پر امید ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر وہ جوڑا جو نکاح کے بندھن میں بندھ جائے
अल्लाह उसे खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। हम उसके लिए दुआ गो रहते हैं। कॉलर देखेंगे नेक्स्ट, हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? लाहौर से। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। आशा लाहौर से। आयशा लाहौर से। जी बताइए मेरी बहन, क्या सवाल है? मेरे घर भाई खाना खिलाना बात से नाम है इसका, और कहीं भी रिश्ते की बात तो चलती है, जहाँ हम भेजते हैं रिश्ता तो वहाँ से कोई बात या कुछ भी नहीं आता, समझ नहीं आ रहा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। अकेला भाई है, माशाल्लाह कमा भी रहा है, अल्लाह जानता है क्यों हो रहा है। नाम क्या है? भाई का नाम बताएं। बात इकबाल, बात बात अब्बास, अच्छा ठीक। जी। वालदा का नाम? यासीन। लाहौर से बात कर रही हैं आप? लाहौर से। लाहौर से बात कर रही हैं, ठीक है जी, ठीक है। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर आपको बताते हैं। हमारी बहन ने सवाल किया है अपने भाई के लिए, शादी के लिए, और परेशानी भी ज़ाहिर होती है जब मतलब उम्र का हिस्सा हो और फिर कारोबारी मामलात या बाकी सब चीज़ें ठीक हों तो कुछ देर हो जाए तो ख़यालात भी अजीब से आते हैं, परेशानी भी होती है। बहरहाल इस्तिखारे की रोशनी में इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है और क्या आसानी हो सकती है, शाह सब रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। मेरी बहन, नमाज की पाबंदी का कहें भाई से, और हर नमाज के बाद या फताहू पढ़ना है, और कम से कम 200 बार पढ़ना है हर नमाज के बाद। वालिदा भी पढ़ सकती हैं, बहन भी पढ़ सकती हैं, लेकिन वालिदा और बहन जब पढ़ें तो वो दुआ करें रिश्ते के लिए 200 बार पढ़ने के बाद, और जो लड़का खुद पढ़े तो वो या फताह 200 बार हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिश्ते में रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम और फजल से बेहतर और मुनासिब रिश्ता अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज जो रह जाए किसी भी वजह से क़ज़ा हो जाए तो जब वो लौटाएँ तो साथ में वजीफ़े को भी लौटा लें। जब वो नमाज लौटाएँगे उस नमाज के बाद 200 बार यही वजीफ़ा पढ़ लें ताकि नागा ना हो और तादाद जो है वो बराबर रहे। जवाब सुन लिया होगा अपनी बहन, और सवाल जो आपने किया अपने भाई के लिए इंशाल्लाह हम दुआ गो भी हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करे आपके लिए और आपके घर वालों के लिए, भाई के लिए इंशाल्लाह। प्रोग्राम अल फलाह में जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं और वहीं पर साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो है वो भी सुने जाते हैं। तो इंशाअल्लाह साथ साथ हम कोशिश कर रहे होते हैं कि रहनुमाई भी होती रहे और साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसी चीज़ें जो शाह साहब क़िबला हों या हमारे और जो है मुख्तलिफ़ उलमा जो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं उस हवाले से उनकी साथ साथ जो है वो गुफ्तगू के ज़रिए आप लोगों की रहनुमाई भी होती रहे। शायद क़िबला वैसे तो वजाहत आपने अपने अल्फाज में और अपने अंदाज़ में की गदीर ख़ुम के हवाले से, तो कुछ ख़ास कोई हिकमत भी हम इसमें देख सकते हैं हुज़ूर मौला कायनात सिर खुदा मुर्तज़ा आपके मकाम व मर्तबे को बुलंद करने के लिए, आया करने के लिए, या फिर पहले भी बहुत से ऐसे मकाम आए जहाँ पर सरकार ने फरमाया, तो या कोई ख़ास यानी कि ये दिन था, ये क्यों ख़ास मौका सरकार ने, इसमें मतलब कोई हिकमत नज़र आती है, इस पर भी 2-3 जुमले ज़रूर फरमाइएगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम का सरकार दो आलम से जो ताल्लुक़ था, यकीनन वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। दामाद रसूल भी हैं, अखी रसूल भी हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचाज़ाद भाई हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 इज़्ज़त माब बेटियों में से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे लाडली और सबसे प्यारी बेटी जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के ये शौहर थे। और मौला अली शेर खुदा की भी सरकार दो आलम से मोहब्बत का आलम देखें कि जब तक जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा उनके अक़द में रहीं, यानी जब तक वो बाकायदे हयात रहीं, ज़ाहिरी हयात के साथ दुनिया में रहीं, तब तक उन्होंने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का, जो कि सरकार दो आलम के विसाल के बाद 11 हिजरी में, विसाल के सिर्फ 6 महीने बाद जो है ना वो पर्दा फरमा गई रमज़ान मुबारक के महीने में 3 रमज़ान मुबारक को। उसके बाद फिर मौला अली शेर खुदा ने जो है ना वो निकाह फरमाया। अब इस पर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम को
ابو جہل کی طرف سے اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی گئی، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میری بیٹی جو ہے وہ سوکن بن کر آئے گی سیدہ فاطمہ الزہرا پر تو فاطمہ الزہرا کو تکلیف ہوگی، اور جب فاطمہ الزہرا کا دل دکھے گا تو دل مصطفیٰ بھی یقیناً دکھے گا۔ جی السلام علیکم، چلیں لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی تو اس سرکار دو عالم کو ایذا پہنچانے کے لیے انہوں نے جو پروگرام بنایا اور منصوبہ بنایا، اور یہ بات کسی طرح سے سرکار دو عالم کے تک پہنچ گئی، تو سرکار دو عالم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ علی کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں فلا آذن لہم فلا آذن لہم فلا آذن لہم۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب زبان مصطفیٰ سے نکل جائے کہ میں ساری کائنات کو کہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ 4 بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن جس کے نکاح میں فاطمہ الزہرا ہے وہ علی دوسری بیوی فاطمہ کے ہوتے ہوئے نہیں رکھ سکتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ حضور کے اختیار تھا، اور جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی، یہ حضور سے محبت تھی، جناب سیدہ خاتون جنت کے ساتھ وہ پیار تھا کہ انہوں نے دوسرا نکاح ان کی حیات میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ میں نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایک بات سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام آپس میں باہم کتنے شیر و شکر تھے اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا کتنا احترام سب صحابہ کے دل میں تھا، اور یقیناً سب جانتے تھے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور سے کتنا قرب حاصل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت میں کتنا خوبصورت وہ منظر تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا بستر عطا فرمایا، اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رفاقت عطا فرمائی۔ تو ایک حضور کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک حضور کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، اور جو حضور کے بستر پر لیٹے ہیں ان سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایک کال لے لیں پھر کنٹینیو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ جی میں رضیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ جی بھائی میرا نا بیٹا نہیں ٹھیک، اس کو نا 3 سال سے پٹھوں کا مسئلہ ہے، تو میں نے اس کو بہت میڈیسن کھلائی ہے لیکن افاقہ کوئی نہیں ہوا۔ اچھا نام کیا اس کا؟ نجم الحسن۔ عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ 13 سال۔ کتنے عرصے سے مسئلہ ہے یہ؟ 3 سال سے۔ 3 سال سے۔ پتھری کہاں پر؟ نہیں آپ نے کس کا مسئلہ بتایا؟ پٹھوں کا مسئلہ کہتے ہیں، وہ سر کو ہلاتا ہے اور پٹھوں کو کھینچتا ہے گردن کے جو ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز، کیا کہتے ہیں یہاں جن کے پاس؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو پٹھوں کا مسئلہ ہے تو وہ میڈیسن 3 سال سے دے رہے ہیں، افاقہ کوئی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ فزیک ٹھیک ہے اس کی، کمزور تو نہیں ہے؟ فزیکلی وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کمزور تو نہیں ہوا یا پھر کوئی اور ایسا مسئلہ اس کے ساتھ؟ نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، ویسے فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، پڑھتا بھی ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ کریم سے چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، میری بہن ضرور بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا، ٹی وی کا والیوم آپ نے کھولا ہوا تھا، بہرحال پھر بھی سوال ہم نے سن لیا اور آپ نے بھی سمجھ لیا ہے۔ اور کچھ ایسے مسائل جو ہوتے ہیں میڈیکلی طور پہ، تو جس طرح آپ نے بتایا اپنے بچے کے بارے میں 13 سال کا ابھی عمر ہے اس کی، ظاہر بچہ ہی ہے، تو میڈیکل حوالے سے مطلب سارے معاملات دیکھتے ہوئے میڈیسن بھی جو ہے وہ بڑی روٹین کے ساتھ لینے سے بڑے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اکثر، تو صحت کے لیے ظاہر اندرونی معاملات کو دیکھنا ساری چیزوں کو، تو اسی لیے دعا تو ہر دم یہی کرنی چاہیے کہ مالک صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، محتاج نہ ہو انسان کسی چیز کا بھی، کسی حوالے سے بھی۔ اور بہرحال آپ کے بچے کے حوالے سے انشاءاللہ شادی رہنمائی ضرور کر دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ میری بہن 2 چیزیں میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، آپ اسے ذرا ذہن نشین فرما لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا ظاہر آپ ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں اور ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس چلتا رہے، لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں تھیں اور جو مسنون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے طریقہ کار تھے انہیں بھی ہمارے پیش نظر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کھجور دودھ میں گرینڈ کر کے، آج کل تو وہ جو ہے نا وہ کھجور
اور ملک شیک بھی عام ہے، تو آپ گھر میں بنائیں، دودھ ڈالیں، کھجور ڈالیں اور حسب ذائقہ اس میں شہد ڈال لیں. یہ روزانہ کم از کم 1-2 بار ایک گلاس اپنے بیٹے کو پلانا شروع کریں. اور اس کے ساتھ باقی مقویات بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی آسانی کے ساتھ. بادام ڈالیں، کچھ پستے اس میں ڈال لیں چند، تو یہ چیزیں اس میں ایڈ کر کے آپ وہ ملک شیک اسے پلائیں. اس کے ساتھ ایک سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن کی زینت کہا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَزِینَةُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن. ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت اور زیب و زینت اور بناؤ سنگار ہے، اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے. سبحان اللہ. سورۃ الرحمن کو پڑھنا ہے. اپنے سامنے ایک بوتل میں سرسوں کا تیل ڈال کے رکھ لیں اور دوسری بوتل میں پانی ڈال کے رکھ لیں، وہ سامنے رکھ لیں اور سورۃ الرحمن پڑھیں. طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 11 بار درود پاک پڑھیں اور سورہ رحمان پڑھنے کے بعد بھی 11 بار درود پاک پڑھیں. درمیان میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں اور صحیح تلفظ کے ساتھ کریں، تلفظ کی غلطی نہ ہو. سورۃ الرحمن پڑھ کے اس تیل پر بھی پھونک ماریں، اس پانی پر بھی پھونک ماریں. وہ تیل اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اپنے پٹھوں پر اس کی مالش کر لے، اور یعنی اپنے شولڈرز پہ اور بازوؤں پہ، اور جو پانی ہے وہ دن بھر پیتا رہے. روزانہ پانی دم کرنا ہے اور تیل دم کرنا ہے، اور اسے اس دن میں یعنی اتنا دم کرنا ہے جتنا ایک دن میں استعمال ہو جائے. اور یعنی وہ تیل کی مالش کرنے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بعد پانی بہا لیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ 7 دن یہ عمل کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے بیٹے میں بہتری آ رہی ہے. اگر 7 دن میں بہتری محسوس کریں تو اسے کنٹینیو رکھیں 14، 21، 28 دن تک. ٹھیک ٹھیک. کالر ایک اور ہے جی، ہم بات کر لیتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں جلدی سے. جی بتائیے. جی جی بتائیں. نام بتائیں. عمر کتنی ہے؟ 30 سال. 30 یا 35. اور لڑکی کا نام جویریہ ہے اور اس کی امی کا نام نجمہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح ہے اگر رشتہ یہ پوچھنا تھا. رشتہ دار ہیں آپ کے یہ؟ ہاں رشتے دار ہیں. کیا لگتے ہیں؟ میری خالہ کی بیٹی کزن ہے. آپ کے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہے یا پھر 35 ہے؟ دونوں میں سے ایک بتائیے. 35 سال. ٹھیک. بیٹے کا نام کیا بتایا تھا؟ بیٹے کا نام کیا بتایا آپ نے؟ زہیب. زہیب نام بتایا. ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بتاتے ہیں جی آپ کو. پروگرام دیکھیے گا. سوال ہم تک پہنچ گیا. رہنمائی کریں گے شاہ جی انشاءاللہ کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے. میری بہن اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کریں. ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں استخارے میں اور ان چیزوں کو کہ بہت بہترین، بہت اچھا، نارمل اور نامناسب. تو آپ جو ہے نا وہ بہت اچھا نہیں، اچھا ہے، یعنی ٹھیک ہے، اچھا رہے گا، رشتہ کر لیجئے، قباحت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے. مزید تاخیر نہ کیجئے. 35 برس ہو چکی ہے عمر ہمارے بھائی کی. مزید لیٹ نہ کیجئے. وہ جیسے کہتے ہیں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ انہیں آنے والی زندگی میں خوش نصیب فرمائے. بس ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں، جب آپ نے اپنے بہو اور بیٹے کو جو ہے نا وہ پہلے دن 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے چینی پر دم کر کے، وہ چینی کسی چیز میں ڈال کے، دودھ میں یا کسی بھی چیز میں، مشروب میں ڈال کے ان دونوں کو پلا دیں. انشاءاللہ باہم محبت اور پیار والی زندگی بسر ہوگی. جزاک اللہ خیر. شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے جی. اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ روز کی طرح جیسے ہوتی ہے. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، شاہ صاحب کو اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا رب العالمین اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارا یہاں بیٹھنا اور پروگرام میں کال سننا اور گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن جن مسائل کی وجہ سے وہ پریشان تھے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو والدین اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھا روزگار عطا فرما۔ جو رزق حلال کمانے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے وطن کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ ہمارے حی علی الفلاح پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ ہم سب کی جتنے لواحقین، آباء و اجداد، اعزاء اقربا، دیکھنے اور سننے والوں کے، ہماری ٹیم کی، ہمارے کوہ نور چینل کی ساری انتظامیہ کے مالکان کے، یا رب العالمین جو دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے، یا رب العالمین سب کی کامل مغفرت فرما۔ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔